نیتن یاہو کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے 100% سیریس ٹون کے ساتھ کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس غازہ کو ٹیک اوور کر لے گا۔ ریئلٹی یہ ہے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کچھ عرصہ پہلے خود کہا یو ایس غازہ میں ہار چکا ہے۔ پہلے مقصد میں تو اسرائیل کو 100% ناکامی ہوئی۔ اسرائیلی ملٹری نے خود اپنے ہی بلائنڈ اٹیکس کی وجہ سے زیادہ تر ہاسٹیجز کو مار ڈالا، جس وجہ سے اتنی تباہی ہوئی۔ فلسطین کے لوگ اس بربریت سے گزرے۔ اس کے پیچھے اصلی موٹیو ایک ٹوٹل فیلور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ نیتن یاہو کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے 100% سیریس ٹون کے ساتھ کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس غازہ کو ٹیک اوور کر لے گا۔ ان کے اصل الفاظ تھے The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا۔ ٹرمپ کے پلان کے مطابق 1.8 ملین پیلسٹینینز کو فورسفلی ری لوکیٹ کر دیا جائے گا۔ ان کو جارڈن یا ایجپٹ بھیجا جائے گا۔ پھر امریکہ وہاں داخل ہوگا، ان ایکسپلوڈڈ بامبس کو ڈسمینٹل کرے گا، غازہ کو ڈیمولش کرے گا اور پھر اسے ایک ٹورزم ہب میں بدل دے گا۔ ان کا کہنا ہے کوٹ ریویرا آف دا مڈل ایسٹ، جہاں نئے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور جاب اپرچونیٹیز ہوں گی، ایک نیا غازہ جو کہ امریکن کنٹرول میں ہوگا۔ جب پوچھا گیا وہاں کون رہے گا، ٹرمپ کا جواب تھا پوری دنیا کے لوگ، ہر ملک سے لوگ آئیں گے، پیلسٹینینز بھی ساتھ رہیں گے۔ چلیں اس کہانی میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کچھ عرصہ پہلے خود کہا یو ایس غازہ میں ہار چکا ہے۔ چلیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ We assess that Hamas has recruited almost as many new militants as it has lost. That is a recipe for an enduring insurgency and perpetual war. اس بات کو ذرا خود سوچئے کہ اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ اور طاقتور فوج ہے۔ اس کے پاس ایڈوانسڈ ویپن کی کوئی کمی نہیں، انفیکٹ اس کو ہر قسم کی ملٹری ایڈ امریکہ جیسی سپر پاور سے ملتی ہے۔ اس نے 466 دن تک غازہ پہ دن رات بمباری کی، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، جن میں اکثریت عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی ہے، اور ملٹیپل وار کرائمز میں انگیج رہا، جس میں ڈیلیبریٹ سٹارویشن، ہاسپٹلز کی تباہی، ینگ لوگوں کی کڈنیپنگ، ریپ، ٹارچر، انفیکٹ ہر قسم کے جرم کا مرتکب ہوا، مگر اس سب کے بعد بھی ناکام رہا۔ اس جنگ کا پہلا مقصد یہ تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے قید کیے گئے ہاسٹیجز کو چھڑا کے واپس لانا، مگر سب سے بڑا مقصد جو ایٹ لیسٹ میڈیا میں بار بار ظاہر کیا جاتا رہا وہ تھا حماس کو جڑ سے ختم کرنا۔ پہلے مقصد میں تو اسرائیل کو 100% ناکامی ہوئی۔ اسرائیلی ملٹری نے خود اپنے ہی بلائنڈ اٹیکس کی وجہ سے زیادہ تر ہاسٹیجز کو مار ڈالا، اور جن ہاسٹیجز کو بچا پایا ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، وہ بھی ملٹری مین سے نہیں بلکہ پریزنر ایکسچینج ڈیل سے واپس آ پائے۔ اینتھنی بلنکن آج کہتے ہیں کہ اسرائیل حماس کو ہرا نہیں سکا، بلکہ 466 دن کے اس جینوسائیڈ کے بعد انہوں نے اتنے ہی نئے ملیٹنٹس ریکروٹ کر لیے ہیں جتنے انہوں نے کھوئے ہیں۔ تو اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس وجہ سے اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، جس وجہ سے اتنی تباہی ہوئی، فلسطین کے لوگ اس بربریت سے گزرے، اس کے پیچھے اصلی موٹیو ایک ٹوٹل فیلور ہے، اور یہ بات یو ایس گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے جس نے اس جرم کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ آئیے سنتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اکتوبر 2023 میں کیا کہا تھا۔ The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. یعنی کہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا امریکہ کی آفیشیل پالیسی تھی۔ امریکہ نے حماس کو ختم کرنے کا بہانہ بنا کر فلسطینیوں کا میس سلاٹر فیسیلیٹیٹ کیا، اور آج امریکہ کیجولی کہہ رہا ہے کہ یہ پورا مشن ایک مکمل اور انڈینائبل فیلور تھا۔ اور اس سب بربریت کے بعد اب ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ غازہ کو ٹیک اوور کر لے گا۔ نیتن یاہو نے اسے گیم چینجنگ موو کہا اور آف کورس پوری طرح سپورٹ کیا۔ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے کہا امریکہ غازہ کو پھر سے خوبصورت بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایجپٹ، جارڈن اور سعودی عربیہ نے اس پلان کو فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ پورے ریجن کو انسٹیبل کر دے گا۔ حماس نے اسے ایبسرڈ اور بیوقوفانہ قرار دیا، بولا یہ پورا ریجن آگ میں جھونک دے گا۔ لیگل امپلیکیشنز دیکھیں تو پوری پاپولیشن کو ملک سے نکال کے کسی فورن ملک پر قبضہ کرنا انٹرنیشنل لاء کے مطابق اللیگل ہے۔
سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے غزہ کو ٹیک اوور کیا تو کیا یہ مڈل ایسٹ کا اگلا افغانستان بنے گا؟ اور کیا یہ فیصلہ ایک نئی ورلڈ وار کا آغاز ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹس میں بتائیں۔ اینڈ پہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ نقصان صرف فلسطینی عوام کا ہے، وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکے ہیں، اب بس کر دو۔